بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سننے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، میرے دوست اور حلقہ احباب اکثر مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ عمران خان صاحب کا نام لینے کی بجائے میرا خان بولنے کا انتخاب کیوں کیا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، مگر یقیناً سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میں دل و جان سے عمران خان صاحب کے نظریے کا حامی ہوں۔ نہ صرف دل و جان سے نظریے کا حامی ہوں، بلکہ دل و دماغ سے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر بھی ہوں۔ اور جیسے جیسے آپ مجھے سنتے رہیں گے تو میرے خان کے کریڈٹ پر وہ کون سی بے پناہ چیزیں ہیں اور میرا خان بولنے کی مزید کئی وجوہات آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ ناظرین، میرے اس پلیٹ فارم سے بھرپور کوشش کی جائے گی کہ میرے خان کے نظریے کو ایکچول سپرٹ کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے، تاکہ میرے خان کے مخالفین جو جھوٹ بول کر، جھوٹ دکھا کر اور اشتعال دلا کر اپنے ورکرز کو انصاف کی تحریک کا حصہ بننے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا بھی سدباب کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور سپورٹرز کو ایسا بہت کچھ بتایا جائے گا، دکھایا جائے گا، جس کی مدد سے وہ ان پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو اس قوم بننے کے عمل میں شامل کر سکیں گے جن کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، الحمدللہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر پاکستانی، اور اس کے بعد ہمارے اپنے اپنے نظریات۔ ہمیں اس سیکوینس کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ جب ہم اس ترتیب کو بھول جاتے ہیں تو ہمارے مسائل بے پناہ بڑھ جاتے ہیں، ہماری باتوں میں تلخی اور لڑائی جھگڑا شامل ہو جاتا ہے۔ میرے خان کے نظریے کے مطابق ہم تمام پاکستانیوں کو مورل سٹینڈرڈ سے بھرپور ایک مکمل آزاد قوم بننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے خان نے اپنے پولیٹیکل پارٹیز کے مخالفین اور ان کے سربراہان کے خلاف تو سخت تنقید کی، مگر ان پارٹیز کے ورکرز اور سپورٹرز کو ہمیشہ پیار سے مخاطب کیا اور ان کے درمیان سچ اور جھوٹ کو واضح کیا، کیونکہ میرا خان جانتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں۔ مگر اس کے برعکس JUIF، پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے سربراہان کی صرف حال ہی میں PTI کے سپورٹرز اور خاص طور پر خواتین کے بارے میں استعمال کی گئی زبان آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، میرے اس پلیٹ فارم سے بھرپور کوشش کی جائے گی کہ کسی کی دل آزاری اور غلط الفاظ کا چناؤ نہ کیا جائے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ جتنا ضروری اچھی اور سچی بات کو کرنا ہے، اتنا ہی ضروری ہے کہ اس کو اچھے لہجے میں بھی کیا جائے۔ ناظرین، آپ ذرا سوچیں کہ آخر اس ملک کی سیاست کو جنگ کیوں بنا دیا گیا ہے؟ آپ سوچیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اسی طرح سیاست میں آئی جس طرح اس ملک میں دیگر بہت سی پارٹیز سیاست میں آئیں۔ پھر آخر اتنی تلخی کیوں؟ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا کرنا میرے خان کے سیاسی مخالفین کی مجبوری بن چکا ہے۔ جس طرح میرے خان کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جس طرح میرے خان کا بیانیہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا جا رہا ہے، تو اس کے خلاف اس مافیا کا اکٹھا ہو کر پل باندھنا ضروری ہو گیا تھا۔ خدارا اس بات کو سمجھیں، میرے خان کے مخالفین یہ تلخی پیدا کر کے آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا کر ایک آخری کوشش کی جا رہی ہے کہ جو شخص جس جگہ پر کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے۔ ان مافیاز کا سب سے بڑا ہتھیار معصوم لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں۔ جہاں میرا خان قوم بنانے کی کوشش میں ہے، یہ مافیا قوم کو تقسیم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ میرا خان 26 سال کی محنت کے بعد ایسے طبقے کو سیاست میں شامل کر چکا ہے جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہے، جو کہتا ہے میں آزاد ہوں اور غلام نہیں، اور اپنی آزاد رائے رکھتا ہوں۔ اور جب اس مڈل کلاس کے کانوں میں لا الہ الا اللہ کی گونج پہنچی تو جیسے لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے، آزادانہ اور دلیری کے ساتھ اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا، تو جیسے ملکی سیاست میں ایک بھونچال سا آ گیا۔
وہ ایلیٹ کلاس جو الیکشن والے دن آرام کرنے اور سونے کو زیادہ ترجیح دیتی تھی، اب ووٹ ڈالنے کو اپنا فرض سمجھتی ہے۔ ناظرین، مافیاز یہ سمجھ چکے ہیں کہ جس تعلیم اور شعور کو وہ 70 سال سے روکے ہوئے تھے، میرا خان اس کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اور اس بات کا اظہار جیو نیوز پر منیب فاروق کے پروگرام میں ملتان کے ایک نون لیگی ووٹر نے بہت خوبصورت انداز میں کیا۔ جب اس سے سوال کیا گیا کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے تو اس نے کہا، میرا ووٹ تو پکا شیر کا ہوتا ہے۔ جب اس سے اگلا سوال پوچھا گیا کہ اس حلقے سے کون جیتے گا تو اس نے جواب دیا، جیتے گی تو پی ٹی آئی، کیونکہ اس حلقے میں پڑھے لکھے ووٹر کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کیا کبھی ملک کی تاریخ میں لوگ اتنی بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کرنے نکلے؟ کیا کبھی ملک کی تاریخ میں حکومتی امیدواروں کو اس طرح مسترد کیا گیا؟ میرا خان تاریخ پر تاریخ بناتا جا رہا ہے، میرا خان تاریخ بنانا جانتا ہے، اور میرا خان ہر ناممکن کو ممکن بنانے کا ایکسپرٹ بن چکا ہے۔ پنجاب کے حالیہ ضمنی انتخابات میں میرا خان اور عوام ایک طرف اور باقی سب کچھ ہی مخالف، بے پناہ چیلنجز، مگر میرے خان نے ایک دن میں 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اپنے ووٹر اور سپورٹر کو ہمت اور حوصلہ دیا، اپنے کھلاڑیوں کو آخری بال تک کھیلنے کی تلقین کی، اور رزلٹ آپ سب کے سامنے ہے۔ ناظرین، پنجاب کے ضمنی انتخابات میں بدترین دھاندلی کے باوجود میرے خان کی شاندار جیت نے ایک ایسے طبقے کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا جس کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو اس الیکٹورل سسٹم پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ نالاں تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں سب کچھ پلانڈ ہوتا ہے، ہمارے ملک میں امریکہ حکومت بناتا ہے اور ہمارے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر میرے خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو باور کرا سکا کہ عوامی ریلے کے سامنے کچھ نہیں ٹھہر سکتا، اور عوام کی طاقت ہی اصل طاقت ہے۔ آنے والے جنرل الیکشنز میں یہ طبقہ بھی میرے خان کی طاقت میں مزید اضافہ کرے گا۔ ناظرین، میں اس موقع پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز اپنے اپنے حلقے میں بھی سیاست میرے خان کے نظریے کے مطابق ہی کریں، کیونکہ سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ کی کوئی بھی چھوٹی سی کوتاہی یا چھوٹی سی غلطی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور میرے خان کے خلاف استعمال کرنا اب انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ ناظرین، آپ سب لوگ حیران تو ہوں گے کہ پنجاب میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے آخر آصف علی زرداری کیوں اپنی نیندیں حرام کیے ہوئے تھا؟ یہ تھری اسٹیجز کیوں اکٹھے ہوئے، کب تک اکٹھے رہیں گے، اور کب دوبارہ لڑائی کا ڈرامہ شروع ہوگا، اس پر تو تفصیل سے بات اگلے ویلاگ میں ہوگی۔ مگر آصف علی زرداری کی پنجاب آ کر میرے خان کو روکنے کی ناکام کوشش کو ذرا سمجھ لیجئے۔ ناظرین، جس طرح پنجاب اور کے پی کے میں غریب اور مجبور لوگوں نے خوف کے بت توڑے اور میرے خان کی ہر بات پر لبیک کہا، مڈل کلاس اور ایلیٹ کلاس میرے خان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑی ہو گئی، اسی طرح میرے خان کا اگلا ہدف سندھ ہے۔ آصف علی زرداری یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اگر میرے خان کو پنجاب کے معاملات میں نہ الجھایا گیا اور میرا خان جنرل الیکشن سے بہت پہلے پنجاب کے معاملات سے نکل آیا تو پھر سندھ میں بھی لا الہ الا اللہ کی صدا گونجے گی۔ میرا خان انٹیریئر سندھ کے ہر شہر میں متواتر جلسے کرے گا اور لا الہ الا اللہ کے نظریے کی تشریح جب سندھ کے نوجوانوں اور خواتین کے کانوں تک پہنچائے گا تو اسی طرح خوف کے بت ٹوٹیں گے اور بالآخر زرداری صاحب کا دور بھی تمام ہو جائے گا۔ یاد رہے، کراچی، حیدرآباد اور صوبہ سندھ میں جہاں جہاں پر پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے وہاں تو ابھی تک بھٹو زندہ نہیں ہے، مگر انٹیریئر سندھ کے ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں آج بھی اسکول اور کالجز اس لیے نہیں بنائے جاتے تاکہ بھٹو کو زندہ رکھا جا سکے۔
याद रहे सिंध की वजारत आला इसी गरीब और मजबूर वोटर की मरहून मिन्नत है। नाज़रीन, मेरे खान की क़यादत में जब इंशाअल्लाह हम मॉरल स्टैंडर्ड से भरपूर एक आज़ाद कौम बनेंगे और जब सिंध में भी खौफ के बुत टूटेंगे तो आसिफ अली जरदारी से इंशाअल्लाह हमारा ही कोई जियाला भाई पूछेगा कि क्या सिंध डेनमार्क बन चुका था जो तुम अरबों रुपए बांटने लाहौर पहुंच गए। और शहबाज शरीफ साहब से हमारा कोई नून लीगी भाई ही पूछेगा कि हमारे सस्ते आटे के लिए तो आपके पास बेचने को सिर्फ कपड़े थे, मगर बेटे की 3 दिन या 4 दिन की वजारत आला पर अरबों रुपए लगा दिए। और मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से इन्हीं के कारकुनान पूछेंगे कि मुल्क के आला ओहदों पर तकर्रियों और जमातों में लीडरान के लिए आपको सिर्फ अपने बच्चे ही क्यों नजर आते हैं। और उस वक्त मजे की बात यह है कि जमहूरियत भी खतरे में नहीं पड़ती। और ये आपकी कैसी जमहूरियत है कि जब आप माल बना रहे हों तो महफूज होती है और सवाल पूछने पर खतरे में पड़ जाती है। और रही बात मेरे खान की, तो मेरा खान अपनी अनथक मेहनत से ऐसे तबके को अपनी जमात में शामिल कर चुका है जो अपने बच्चों और अपने खानदान की कफालत के साथ साथ जलसे जलूसों और रैलियों में अपनी पॉकेट से खर्चा करके आता है। वो अपना पेट्रोल डलवाते हैं और अपना खाना खाते हैं। वो क्यों नहीं सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत तामीरी तनकीद ही होगी। नाज़रीन, अगले वीलॉग में हम बात करेंगे कि हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स कैसे तबाह हुए और पॉलिटिकल माफियाज इतने ताकतवर कैसे हुए और ये कैसे ऑपरेट करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।